بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر امجد صاحب، آپ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ بڑا زبردست آپ نے یہ ایک فیوچرسٹک آگے کا سوچ کے آپ نے قدم اٹھایا۔ یہ جو موٹر سائیکلوں کو الیکٹرک بنانے کا فیصلہ کیا، اور میں اپنی ٹیم کو، حماد اظہر آپ کو اور آپ کو بھی خسرو بختیار، کیونکہ آپ نے وہ آگے ڈیولپ کی جو ہماری ای وی پالیسی تھی، اور اس کے تحت پھر ایک آگے فیوچر کا پلان دے دیا آپ نے سب کو کہ آگے ڈائریکشن کیا ہے گورنمنٹ کا۔ دیکھیں، جو آج تک ملک آگے گئے ہیں ان میں سب سے بڑی جو ایک کامن چیز رہی ہے سارے ملکوں نے، جو انہوں نے سب نے کیا، وہ یہ کہ انہوں نے ہمیشہ آگے کا سوچا۔ چائنا کی جو اب ساری ڈیولپمنٹ دیکھ لیں اب، اور ہم جب وہاں گئے چائنا میں تو ان کے 10 سال 20 سال 30 سال کے پلان بنے ہوئے۔ تو جب تک جو آپ کی پالیسیز ایک لانگ ٹرم نہیں ہوتی، وہ پھر روڈ میپ نہیں ہوتا ملک کے پاس۔ پھر ملک فیصلے کرتا ہے الیکشن ٹو الیکشن، یا ایسے فیصلے کرتا ہے، کوئی جو مافیاز بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کی پالیسیز چینج کر دیتے ہیں، وہ اپنے فائدہ اٹھانے کے لیے فیصلے کرتے ہیں۔ تو جو ملک کا آگے جو روڈ میپ ہوتا ہے وہ ڈیولپ ہی نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس دنیا کے لیے اس طرح جیو کہ آپ نے کل مر جانا ہے، اگلی دنیا کے لیے ایسے جیو کہ کل مر جانا ہے تاکہ آپ کے مال اچھے ہوں، لیکن اس دنیا کے لیے ایسے جیو آپ نے 1000 سال زندہ رہنا۔ یعنی آج بیٹھ کے پلاننگ کرو کہ آگے آنے والی جنریشنز کے لیے آپ کس طرح کا ملک چھوڑ کے جائیں گے، ملک کو کیا مسئلے آ رہے ہیں، یہ کیسے حل ہوں گے۔ تو یہ جو ہماری کلین اور گرین پاکستان، اور اس کے اندر ہی فٹ ان ہوتی ہے آپ کی یہ الیکٹرک وہیکلز کی پالیسی، یہ اسی کا حصہ ہے۔ جب آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اپنے ملک کی ہوا بھی صاف رکھنی ہے، ہم اپنے پانی اور دریا صاف رکھنے ہیں، ہم نے اپنے شہروں کو صاف رکھنا ہے، تو اس کے لیے کیا آپ کو قدم اٹھانے پڑیں گے؟ جس طرح ہم نے اب 10 بلین ٹری سونامی، درخت اگانے پڑیں گے ملکوں میں۔ پاکستان بدقسمتی سے وہ ملک ہے جس میں سب سے کم ٹری کور ہے، درختوں کا جو ہمارے اس ملک میں جنگلات ہیں وہ سب سے کم ہے، ہندوستان کے ہمارے سے زیادہ ہے۔ اور جو انگریز جنگلات چھوڑ کے گیا تھا وہ بھی ہم نے کم کر دیے، ان کو بھی تباہ کر دیا۔ تو ایک تو ہم یہ درخت اگا رہے ہیں، پھر نیشنل پارکس اپنے علاقے بچا رہے ہیں، کیونکہ آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو جو ہرے علاقے ہیں وہ بچا رہے ہیں۔ شہروں کے اندر اب ماسٹر پلانز بنا رہے ہیں شہروں کے، تاکہ شہروں کا ہم روک سکیں، شہروں کو پھیلتے ہوئے۔ یہ تقریباً اسلام آباد ہمارے دیکھتے دیکھتے مری تک پہنچ گیا ہے۔ اس اسلام آباد نے پچھلے 20 سالوں میں 1.5 گنا زیادہ بڑھ چکا ہے، گرین کور کم ہو گیا، کیونکہ کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ تو اب سے ہم نے سارے شہروں کے ماسٹر پلانز بنا رہے ہیں، کئیوں کے کمپلیٹ ہونے والے ہیں 6 مہینے تک، تاکہ ہم شہروں کو پھر پلان کر سکیں کہ ان کا پانی کا سپلائی کدھر ہوگا، گندگی سے ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے ہم نے ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے ہیں۔ مثلا اسلام آباد کے چشمے تھے، سارا سیوریج بن چکا ہے، وہاں نالے بن چکے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر کسی نے سوچا نہیں ٹریٹمنٹ پلانٹس پر لگانے کا۔ ریسائکلنگ، پانی کو کیسے بچانا ہے، پانی کے آگے پرابلمز ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی چیز پولوشن، جو ہمارے دیکھتے دیکھتے لاہور جو سٹی آف گارڈنز سمجھا جاتا تھا، اور پشاور، یہ دونوں سٹی آف گارڈنز کہا جاتے تھے۔ تو یہ دونوں شہروں میں جو پولوشن لیولز ہیں، خاص طور پہ لاہور میں، وہ اب انسان کی جانوں کو خطرہ ہو گیا۔ یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ جو لاہور میں جو اس وقت پولوشن ہے، 11 سال اوسط ایک انسان کی زندگی میں کم ہو جائیں گے جو لاہور میں اس پولوشن میں رہے گا۔ تو یہ اس کے امپیکٹس ہیں، ڈینجر لیول سے اوپر پولوشن چلے گئے۔ کراچی میں بھی یہ حالات ہیں، سمندر کے اندر سارا سیوریج جا رہا ہے،
تو یہ اس کے اوپر کیونکہ کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے، تو وہ پلاننگ اب پہلی دفعہ ہم پاکستان میں کر رہے ہیں، اور اس کا حصہ ہے پھر سے میں کہوں کہ یہ جو الیکٹرک وہیکلز ہیں، یہ اب آگے ہمیں اپنے شہروں کو پولوشن سے بچانے کے لیے ہمیں اب شہروں کے اندر الیکٹرک بسز لانی پڑیں گی، گاڑیاں لانی پڑیں گی، موٹر سائیکل، سب سے زیادہ موٹر سائیکلز، کیونکہ اس میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، زیادہ ان کی انٹینسٹی زیادہ ہوتی ہے، تو یہ بڑا اچھا پازیٹیو سٹیپ ہے۔ اب اس کا ایک دوسرا پہلو ہے، ہم نے جو اور اپنے اوپر ظلم کیا کہ جو اللہ نے اس ملک کو اتنی نعمتیں بخشیں، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ جو اللہ نے نعمتیں بخشی تھی ان سے فائدہ اٹھایا جائے، کیونکہ آسان راستے لے لیے، شارٹ کٹس لیے، امپورٹ چیزیں کر لیں، آسان تھا نا، امپورٹ کر لی، اس پہ پیسے بھی بن جاتے تھے، لیکن جو اس کا نقصان کیا ہوا کہ جو بھی خسرو نے بات کی کہ جو را مٹیریل پاکستان میں ہے اس کو ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم اس را مٹیریل کو اس کو استعمال کریں، تو ساری چیزیں امپورٹ کرنے شروع کر دی ہیں، آسان راستہ ہے، لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ ملک غریب ہوتا جاتا ہے، ویلتھ کریشن ہوتی نہیں ہے۔ جب آپ امپورٹ زیادہ کرتے ہیں، جو انہوں نے ابھی بات کی بیلنس آف پیمنٹ، خسرو یہ لوگوں کو سمجھا بھی دیں بیلنس آف پیمنٹ ہوتا کیا، عام لوگوں کو نہیں سمجھ آتی اس کی، مطلب یہ کہ ڈالر زیادہ جب ملک میں آنا شروع ہوں بنسبت کے ملک سے باہر جو ڈالر جا رہے ہوں، اگر زیادہ ملک میں ڈالر آئیں گے آپ کا ملک امیر ہو جائے گا، اگر آپ کے ملک میں سے زیادہ ڈالر باہر جا رہے ہیں اور کم ملک میں آ رہے ہیں وہ غریب ہو جائے گا۔ تو چائنا کی جو ساری ڈیولپمنٹ تھی وہ ایکسپورٹ لیڈ تھی، انہوں نے ایکسپورٹس بڑھائی تو ڈالرز ان کے ملک میں زیادہ آئے، انہوں نے دنیا کو زیادہ مال بیچا، ملک میں زیادہ ڈالرز آئے، اور اس لیے دیکھتے دیکھتے چائنا اب ایک اکنامک جائنٹ بن گیا۔ تو ہمارے تو کبھی کسی نے اس کے اوپر توجہ ہی نہیں دی، ایک چھوٹا سا سنگاپور ہے ہمارے، دیکھتے دیکھتے پاکستان کی آج تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہوئی ہیں اس سال، تو ہم 26 ارب ڈالر ہماری ایکسپورٹس ہے، سنگاپور کی کوئی 300 ارب ڈالر ایکسپورٹس ہے، اس کی 50 لاکھ آبادی ہے، کیونکہ انہوں نے سوچ سمجھ کے پلاننگ کی کہ اگر ہم نے اپنی دولت میں اضافہ کرنا ہے تو ہمیں زیادہ چیزیں باہر بیچنی پڑیں گی بنسبت کے باہر سے امپورٹ کرنی پڑیں گی۔ تو ہمارا یہ بس اب جو اگلا اب ہمارا یہ جو ترقی کا راستہ ہے اس میں اب ہم نے جو آپ کی موٹر سائیکل کے اندر جتنے بھی کوشش کرنی ہے کہ سارے پارٹس، را مٹیریلز پاکستان میں ہوں، ہمارے پاس سب کچھ ہے یہاں، ہم نے پوری طرح اب ہم پوری پاکستان کا منرل میپ بنا رہے ہیں، معدنیات کا نقشہ سارے پاکستان میں کہ کدھر کدھر کیا چیزیں ہیں، اور آپ کو حیرت ہوگی جب آپ کو یہ پوری طرح پتہ چلے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا کتنا امیر ملک ہے، اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہمیں امپورٹس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر چیز امپورٹ کر لیتے ہیں، شارٹ کٹ ہے نا، ہر چیز امپورٹ کر لو، تو یہ نہیں سوچتے کہ وہ تھوڑے سے لوگوں کو تو فائدہ ہوتا ہے جو امپورٹرز ہیں، لیکن ملک کے لیے تو وہ نقصان ہے کیونکہ آپ کے ڈالر زیادہ باہر جا رہے ہیں۔ جب زیادہ یہ بھی میں سمجھا دوں، جب آپ کے زیادہ ڈالرز باہر جاتے ہیں اور کم اندر آتے ہیں ملک کے تو روپے کے اوپر زور پڑتا ہے، جب ڈالر کم ہوتا ہے تو روپے کی قیمت گر جاتی ہے، ڈالر اوپر چلا جاتا ہے، ڈی ویلیویشن جس کو کہتے ہیں۔ تو جب آپ کا روپے کی قیمت گرتی ہے سب کچھ مہنگا ہو جاتا ہے، غربت بڑھ جاتی ہے، ملک غریب ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس لیے سارا اپنا جو سوچ ہے وہ بدلنی ہے، ایک نیا روڈ میپ پاکستان کو دینا ہے، جس نے آگے کا سوچنا ہے، جس نے سب سے پہلے اپنے آنے والی نسلوں کا سوچنا ہے۔ یہ جو ماحولیات ہے، ہماری انوائرمنٹ ہے، یہ جو گلوبل وارمنگ ہے، یہ جو پاکستان کو متاثر کرتی ہے، پہلی دفعہ اس پیمانے پہ پاکستان جو سٹیپس لے رہا ہے وہ انٹرنیشنلی اکنالجڈ ہیں۔ مجھے اس کا بڑا فخر ہے کہ دنیا مانتی ہے کہ پاکستان لیڈ ان چند ملکوں میں سے جو لیڈ کر رہا ہے انوائرمنٹ کے اندر، گلوبل وارمنگ کے جو خلاف کیمپین ہے اس کے۔ اب دوسری جو ہماری کیمپین ہے وہ یہ کہ ہم اب ابھی سے اپنی دولت کا ویلتھ کریشن کیسے کریں، دولت میں اضافہ کیسے کریں، وہ کون کون سے ہم نے اب قدم اٹھانے ہیں کہ اب ہماری اکانومی ماشاءاللہ تیزی سے اوپر جا رہی ہے۔ آگے ہمیں کیا مسئلہ آئے گا؟ ہمیں مسئلہ تب آئے گا کہ اگر ہمارے ملک میں ڈالرز کی کمی ہونی شروع ہو گئی کیونکہ زیادہ ڈالرز باہر جانے شروع ہو گئے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو گیا، تو یہ ہمارے روکے گا ہماری گروتھ کو، پھر ہمیں IMF کے پاس جانا پڑے گا۔ لہٰذا ابھی سے ہم وہ
سب قدم اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ڈالرز کی کمی نہ ہو، تاکہ ملک میں ہماری گروتھ ریٹ افیکٹ نہ ہو، اور اس کے لیے ہر وہ چیز کرنی ہے ہم نے جو چیز ہم پاکستان میں بنا سکتے ہیں وہ کریں، جو را مٹیریل پاکستان میں جو اویلیبل ہے اس کو استعمال کریں، اور ساری انویسٹمنٹ اس طرح کریں کہ پاکستان سے ہم چیزیں ایکسپورٹ کر سکیں، انڈسٹری بھی، انویسٹمنٹ بھی جو باہر سے پاکستان میں آئے اس کا مقصد یہ ہو کہ پاکستان سے باہر کتنی چیزیں ایکسپورٹ کر سکتی ہے وہ، اور یہ ہمارا دوسرا ہے۔ اور انشاءاللہ مجھے جو تیسری چیز بڑا اس ملک کے لوگوں کے اوپر پورا اعتماد ہے کہ جب بھی اس ملک کے لوگوں کو ٹیسٹ کیا گیا ہے، جب بھی ہم نے مشکل وقت آیا، زلزلہ آیا، ہمارا فلڈز جب آئے 2010 کے، تو جب بھی لوگوں کو اس ملک کے ٹیسٹ کیا گیا تو لوگ ہمیشہ، ہمارے لوگ ان میں وہ کھلے دل کے لوگ ہیں، جنراسٹی ہے۔ اگر آج ٹیکس نہیں دے رہے تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ اعتماد ہی نہیں ہے کہ ہمارا ٹیکس صحیح طرح استعمال ہوگا۔ ان کو اب اعتماد بحال کر رہے ہیں کہ ان کا ٹیکس ان کے لیے، اپنے خرچے کم کر رہے ہیں، فضول خرچی کم کر رہے ہیں۔ یہ جو پروٹوکول کے اوپر ہم پیسے خرچ کرتے ہیں اپنے سے شروع کر رہے ہیں نا، اپنی مثال سے، وہ پروٹوکول کے پیسے ہم پورا بچا رہے ہیں۔ اپنے پرائم منسٹر ہاؤس اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ صرف 3 سال میں 108 کروڑ روپیہ ہم نے ان 2 ہاؤسز کا کم کیا ہے، اور جو باہر کی ٹریول ہے اس سے پیسہ بچا رہے ہیں، صرف اپنے ٹیکس پیئر کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کے ٹیکس کی ہم قدر کرتے ہیں، ہم آپ کا ٹیکس آپ کے اوپر خرچ کریں گے بنسبت اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے۔ تو جیسے جیسے ان کا یہ اعتماد بحال ہوتا جائے گا، انشاءاللہ ہماری ٹیکس کلیکشن بڑھتی جائے گی، ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا جائے گا، ملک اپنے پیر پہ کھڑا ہو جائے گا۔ یہ جو ہمارے ذہن میں ایک غلامی آئی ہوئی ہے کہ جب تک ایڈ نہیں آتی، باہر سے امداد نہیں آتی یا قرضے نہیں آتے، ملک نہیں چلے گا۔ ملک کا پرائم منسٹر باہر جاتا ہے تو پہلی چیز پوچھتے ہیں جی کتنے پیسے لے کے آئے، کتنی جی امداد ملی، کامیاب دورہ۔ اچھا کامیاب دورہ کیا ہوگا کہ پیسے لے کے آ گئے، بھیک مانگ کے کسی سے پیسے لے کے آ گئے۔ جب تک یہ ذہنی غلامی سے نہیں ہم نکلیں گے، جب تک انسان اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہوتا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے اندر اللہ نے کتنی طاقت دی ہے۔ جب تک وہ وساکیوں سے چلتا ہے وہ کبھی اس کے اندر زور نہیں آتا۔ تو وہ پاکستان اب تیسرے راستے پہ نکل گیا اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کے لیے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دنوں میں کہ یہ ایک مہینوں میں، سالوں میں، کہ یہ کتنا بڑا عظیم ملک بنے گا۔ ڈاکٹر امجد آپ کو اور آپ کی ٹیم کو میں پھر سے مبارک دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کی حکومت پوری مدد کرے گی کہ اور ہم کیسے آپ کو مضبوط کر سکیں۔ شکریہ۔